عزتوں کو اچھالنے والوں، ایک دوسرے کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والوں، اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمیں بھی رسوا کیا جائے گا، ہمیں بھی ذلیل کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر تم نے پردہ ڈالا ہوگا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، تو اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ جب ہم دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ نہیں ڈالیں گے تو اللہ بھی قیامت کے دن ہمارے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالے گا۔ اگر ہم دنیا میں کسی کو رسوا، کسی کو ذلیل کر رہے ہیں تو قیامت کے دن کے لیے ہم اور آپ بھی تیار رہیں کہ ہمیں بھی ساری انسانیت کے سامنے ہمیں رسوا کیا جائے گا، اور اس دن کی ذلت اس ذلت سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگی۔ علماء کو بھی کہنا پڑتا معذرت کے ساتھ، ارے کس بات کی معذرت ہم مانگیں گے؟ اب یہ کہنا پڑے گا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں، نوجوانوں، شراب معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا۔ پھر اسلام کے احکام اور مسائل کا پھر حال کیا ہوگا؟ بے نمازیوں کو یہ کہا جائے گا کہ بے نمازی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، معذرت کے ساتھ آئیے نماز، یہ کہا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس حد تک بھی ہمیں اور آپ کو یا علماء کو نہیں کرنا چاہیے کہ ہر بات پر معذرت کریں۔ کہا امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہا تم سے، انتا کہہ رہا ہوں۔ مجھ سے؟ کہا تم سے۔ تو اس نے کیا سوال کیا؟ حل یحیض الرجل، امیر المومنین کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہنتا ہے؟ یہ حکم تو نبی اکرم نے عورتوں کو دیا ہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے پہنے۔ عورتوں کا حکم تو اپنے اوپر نافذ کر رہا ہے، جب عورتوں والا کام تو کر رہا ہے تو ہو سکتا مہینہ بھی تجھے آتا ہو۔ الحمدللہ، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز صدر محترم، علاقے کے اہم ذمہ دار
ریاض احمد صاحب حیدرآباد ایئرپورٹ سے، کرنور اور کرنول سے ہولکنڈا اور ہولکنڈا سے یہاں تک ہمارے ساتھ مسلسل سفر میں رہے ہمارے رفیق سفر حافظ عبدالغنی صاحب، فضیلت الشیخ مولانا محمد یعقوب عمری حفظہ اللہ، مسجد کے امام و خطیب اور مسجد کی کمیٹی کے ہم ذمہ داران، جمعیت و جماعت کے اہم ذمہ داران، آدونی اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز سامعین حضرات، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق و عزیز نوجوانوں، عزیز بچوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، بہت کچھ سوچنے کے بعد کچھ اصلاحی باتیں کہنے کی جرات کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ سورہ عصر جس کی میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، یہ قرآن کی چھوٹی صورتوں میں شمار ہوتی ہے اور بہت ہی مختصر اور بہت چھوٹی صورت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس صورت کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو مشہور مفسر قرآن ہیں اور جن کے علم و تفقہ کی دعا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ اللہ قرآن تو نے نازل تو میرے اوپر کیا ہے لیکن قرآن کا علم عطا فرما عبداللہ ابن عباس کو، اور بہت بڑے مفسر وہ گزرے ہیں۔ اس صورت کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن نازل نہ کیا ہوتا، صرف یہی ایک صورت اتار دی ہوتی تو انسان کی پوری زندگی کے عمل کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس صورت کا مقام کیا ہے، اس صورت کا مرتبہ کیا ہے، اس صورت کی اہمیت کیا ہے، اس صورت کی فضیلت کیا ہے۔ اگر پورے قرآن کا نزول نہ ہوا ہوتا تو یہی ایک صورت ہماری اور آپ کی زندگی میں آنے والے مسائل کے حل کے لیے یہی ایک صورت کافی ہوتی۔ تفصیلی طور پر پورے قرآن میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اجمالی طور پر ان ساری چیزوں کا ذکر اس صورت کے اندر کر دیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں ایمان اور عمل صالح ہی سے بحث ہے، ایمان پر زور دیا گیا ہے، عمل صالح کرنے پر زور دیا گیا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو حق بات کہنے پر زور دیا گیا ہے۔ حق بات کہنے کو سب سے بڑا جہاد بھی بتلایا گیا ہے، اور حق بولنے پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی ان پر صبر کرنے پر جو اجر و ثواب ہے وہ بتایا گیا ہے۔ جو پورے قرآن میں جو چیز ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر پیش کر دیا ہے مختصر طور پر، لیکن پہلا جو جملہ استعمال ہوا ہے وہ قسم کے ساتھ، والعصر، زمانے کی قسم۔ پھر یہاں سے ایک بحث شروع ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم تو وہ لوگ کھاتے ہیں جن کی بات کا اعتبار بہت آسانی کے ساتھ نہ کیا جاتا ہو یا جن کے جھوٹا ہونے کا امکان ہو۔ وہ شخص
اپنی بات کو باوزن بنانے کے لیے یا سامنے والے کی نظر میں اپنی اہمیت کو جتانے کے لیے وہ قسم کھاتا ہے. بھائی 1,00,000 روپیہ آپ ہمیں قرض دے دیجئے, میں آپ کو 1 مہینے میں لوٹا دوں گا, میری بیٹی کی شادی ہے. اب ہم دینے میں ڈر رہے ہیں, پتہ نہیں یہ دے گا یا نہیں دے گا. تو سامنے والا قسم کھا کے کہہ رہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کو ضرور دے دوں گا. یہ بتانے کے لیے کہ آپ میری بات کا اعتبار نہیں کر رہے ہیں تو نہیں کریں, لیکن ہم نے جس ذات کی قسم کھائی ہے اس پر تو آپ بھروسہ رکھیں. نعوذ باللہ, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی بے وزن ہے؟ اور جب نہیں ہے اس کی ذات بے وزن تو پھر اس نے قسم کیوں کھائی؟ اس کو کیا ضرورت پڑی قسم کھانے کی؟ کیا وہ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں. اس پر اگر بحث شروع ہو تو کافی دیر اسی میں بھی لگ جائے گی. مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ عرب کے اندر جب کوئی بات قسم کھا کر کہی جاتی تھی تو اہل عرب اس بات کو زیادہ معتبر مانا کرتے تھے. ان کے یہاں غیر اللہ کی قسمیں بھی عام تھیں. لات و منات کی قسم, عزا کی قسم, ان کے یہاں غیر اللہ کی قسمیں عام تھیں. اور وہ جب قسم کھا کر کوئی بات کہا کرتے تھے تو اس بات کا زیادہ اعتبار کیا جاتا تھا, اور جو شخص ان کے سامنے بغیر قسم کے کوئی بات کرتا تھا تو اس کی بات کا زیادہ اعتبار نہیں کیا جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے مزاج کے مطابق کہ تم جن چیزوں پر زیادہ اعتبار کرتے ہو اور قسموں پر قسم کھا کر کہی جانے والی چیز کو زیادہ باوزن مانتے ہو, تو میں بھی زمانے کی قسم کھا کر تمہیں یقین دلاتا ہوں. والعصر ان الانسان لفی خسر, اور وہ زمین کی ساری انسانیت خسارے میں ہے. ان الانسان, الانسان پر لگا ہوا الف لام جنسیت کا ہے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بچا ہوا نہیں ہے. ہر انسان نقصان میں ہے, چاہے وہ مرد ہو عورت ہو, جوان ہو بوڑھا ہو بچہ ہو, مسلم ہو غیر مسلم ہو, کوئی بھی ہو, سب کو پہلے لپیٹ لیا ہے. پوری انسانیت کو نقصان میں شامل کر دیا ہے, سب نقصان کے اندر ہے. ایک تو انا داخل ہے, اور انا کی خبر پر لام بھی داخل ہے, لفی خسر, جو اور مزید تاکید پیدا کر دیتا ہے کہ پوری انسانیت کے نقصان میں ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. ساری کی ساری انسانیت نقصان کے اندر ہے, کوئی بچا ہوا نہیں ہے. جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان کو الگ کر دیا ہے, میں اسی پر آ رہا ہوں اور وہی مجھے بتانا ہے. لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ ساری انسانیت کو نقصان میں جب بتایا تو اس کے لیے اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ اللہ نے کبھی فجر کی قسم کھائی, کبھی والضحیٰ واللیل اذا سجا, کبھی ناشتے کے وقت اور چاشت کے وقت کی قسم کھائی. واللیل, کبھی رات کی تاریکی اور رات کے اندھیرے کی قسم کھائی. والشمس وضحاہا, کبھی سورج کی قسم کھائی. والقمر اذا طلاہا, تو کہیں چاند کی قسم کھائی. لیکن جب پوری انسانیت کو نقصان میں بتایا کہ ساری کی ساری انسانیت نقصان کے اندر ہے, تو ساری انسانیت کو نقصان میں بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی. علامہ رازی نے کہا کہ میں نے 25 سال قرآن کا مطالعہ کیا,
تفسیروں کو کھنگالا, کتابیں الٹیں, دیکھیں, لیکن مجھے ریزن پتہ نہیں چل سکا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زمانے کی قسم کیوں کھائی. لیکن ایک دن علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خود ریزن پتہ چل گیا. میں نے اپنے کانفیڈینس, اپنے یقین, اپنے دل سے اس بات کو محسوس کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس لیے زمانے کی قسم کھائی ہوگی. کہتے ہیں کہ میں صبح کے ٹائم پر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد, قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جب سورج نکلا تو میں صبح سبزی خریدنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہوں. میں نے ایک برف فروش کو دیکھا. ہمارے ہاں بھی جو برف بکتا ہے بڑی بڑی سلیوں میں, کبھی مارکیٹ میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ برف بیچ رہا ہے اور اس نے اس کی قیمت لگا رکھی ہے. موجودہ دور کے حساب سے ہم بتا رہے ہیں 2 روپے کلو. وہ چلا رہا ہے 2 روپے کلو, 2 روپے کلو, 2 روپے کلو. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبزی خریدنے کے بعد جب میں گھر واپس آیا, ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے جب میں مسجد میں گیا, ظہر کی نماز پڑھا کر جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا کہ اس نے برف کی قیمت کم کر دی. اس نے کہا 1 روپے کلو, 1 روپے کلو, 1 روپے کلو. مہنگا ہونے کی وجہ سے نہیں کسی نے خریدا ہوگا, تو برف پگھل کیوں جائے, گھل کیوں جائے, بیکار کیوں ہو جائے, پانی بن کر بہہ جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ اس کی قیمت کم کر دی جائے تاکہ لوگ خرید لیں, کم ہی پیسہ مل جائے گا ہم کو, اور کیا. 1 روپے کلو, 1 روپے کلو. امام راضی فرماتے ہیں کہ پھر میں عصر کی نماز پڑھانے گیا. جب عصر کی نماز پڑھانے کے بعد میں گھر واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والے نے اس کی قیمت اور کم کر دی, 50 پیسے کلو, 50 پیسے کلو, 50 پیسے کلو. میں مغرب کی نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والے نے اس کی قیمت اور کم کر دی, 25 پیسے کلو, 25 پیسے کلو. عشاء کی نماز پڑھانے گیا اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد جب میں گھر کی طرف واپس آ رہا تھا تو میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ آواز لگا رہا تھا, لوگو فری میں لے جاؤ میرا برف, فری میں لے جاؤ یہ برف, جاؤ تم اپنی بیوی اور بچوں کو ٹھنڈا پانی پلاؤ, کم سے کم ہمارے برف کے ذریعے ٹھنڈا پانی پی کر کم سے کم ان کے منہ سے دعائیہ 2 کلمات ہی نکل جائیں ہمارے بارے میں. میں نے اس کی قیمت ختم کر دی ہے, آؤ اور فری میں لے جاؤ. علامہ راضی کہتے ہیں کہ میں گھر آیا, میں نے کھانا کھایا. عشاء کی نماز کے بعد جب میں بستر پر سونے کے لیے چلا تو میرا معمول تھا کہ قرآن کی چند آیتوں کی میں روزانہ تلاوت کرتا, اس کے بعد بستر پہ سونے جاتا. معمول کے مطابق آج عشاء کے بعد جب سونے کے لیے میں بستر پہ گیا تو میں نے قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کی. تلاوت کرتے کرتے آج میں پھر اسی سورت کے اوپر سے گزر گیا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علامہ راضی کہتے ہیں کہ آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح برف پگھلتا جاتا ہے, گھلتا جاتا ہے, دھیرے دھیرے اس کی قیمت بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے, اس کی قیمت گھٹتی جاتی ہے, اور برف گھلنے اور پگھلنے سے دھیرے دھیرے کم ہوتا جاتا ہے. جس طرح برف کے گھلنے سے اور پگھلنے سے اس کی قیمت بھی گھٹتی ہے اور وہ بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے, خاتمے کی طرف جاتا ہے, اینڈ کی طرف جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا زمانے کی قسم ساری دنیا کی انسانیت نقصان میں ہے. جس طریقے سے برف پگھلنے سے گھٹتا اور اس کی قیمت گھٹتی ہے, برف کی طرح انسان کی زندگی بھی دھیرے دھیرے پگھلتی جا رہی ہے اور کم ہوتی جا رہی ہے. وہ بھی دھیرے دھیرے اپنی عمر کا حصہ کم کرتا چلا جا رہا ہے. جیسے برف پگھلتا ہے اس کی انسان کی زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے, کم ہوتی جا رہی ہے. میں نے یہاں سے اندازہ لگایا کہ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی. برف کھلتا جاتا ہے,
اس کی قیمت گھٹتی جاتی ہے. انسان کی زندگی ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جا رہی. نظر ڈالیے، 18 سال مان لو، 20 سال مان لو، 22 سال مان لو. آج میں آپ کے روبرو ہوں، مولوی جرجیز کا آپ کے سامنے آنا اور 20-22 سال پہلے آپ کا میرا پروگرام سننا اور 20-22 سال کے بعد یہاں پر بیٹھ کر پھر سے خطاب سننا، یہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 22 سال جرجی صاحب آپ اپنی عمر کے کم کر چکے ہو، آپ اپنی زندگی کے یہ 22 سال کم کر چکے ہو. اور جن لوگوں نے 22 سال پہلے میرا خطاب سنا تھا، آپ کی زندگی بھی پکار پکار کے چیخ چیخ کے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی کے وہ 22 سال کم کر چکے ہو. وہ لوٹ کر اب واپس نہیں آئیں گے. ان 22 سالوں کا حساب و کتاب سرکشت ہے، محفوظ ہے، وہ ہمیں دینا پڑے گا. ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہمیں اور آپ کو دینا پڑے گا. اس سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے. لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، کوئی انسان قدم ہلا نہیں سکتا میدان محشر میں جب تک کہ وہ 4 یا 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. ان عمرہ فیما افنا، پہلا سوال، اپنی عمر کو کہاں فنا کیا. عمر میں بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک ساری چیزیں شامل ہو گئیں. عمر کے متعلق الگ سوال ہوگا، لیکن جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال ہوگا. وعن شبابہ فیما ابلاہ، خاص طور پر جوانی بتلاؤ کہ جوانی کہاں گزاری. وہ 22 سال ہمارے اور آپ کے محفوظ ہیں اللہ کے رجسٹرڈ میں، اس کا حساب و کتاب ہمیں اور آپ کو دینا ہوگا. برف کی مانند یہ زندگی پگھلتی اور گھلتی جا رہی ہے. خسارے میں اس لیے کہا کہ ہم 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال جو کم کر دیے ہیں اور ہر سال کم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہر انسان غور کرے، وہ 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے قریب ہو رہا ہے. 22 سال ہم نے اور آپ نے جو گزارے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 یا 22 سال ہم اپنی قبر کے اتنے ہی نزدیک ہو گئے ہیں. تھوڑا سا دماغ لگائیے. 22 سال کہہ دینا اور ہنس کے استقبال کر لینا بہت آسان ہے. مولوی صاحب پہچانا 22 سال پہلے، بہت آسان ہے یہ جملہ کہہ دینا. لیکن دوسرے نظریے سے سوچئے کہ 22 سال ہماری اور آپ کی دونوں کی زندگی قبر سے قریب ہو گئی ہے. ہم اتنا قریب ہو گئے ہیں. تھوڑا سا اور دماغ پر زور دیجئے تو ہم اور آپ 2 ہی جگہوں میں سے کسی ایک جگہ جائیں گے، یا تو جنت میں یا جہنم میں. تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ 22 سال ہمارے اور آپ کے یا تو جنت کے قریب ہو گئے ہیں یا ہم جہنم کے قریب ہو گئے ہیں. اللہ نہ کرے اگر ہم جہنم کے قریب ہو گئے ہیں تو سوچنا چاہیے اس سے بڑا خسارہ انسان کا کیا ہو سکتا ہے. اس سے بڑا خسارہ ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا. اسی لیے کہا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، روئے زمین کے اوپر جتنے بھی لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری اور آپ کی نظر میں ساری کی ساری انسانیت، ساری کی ساری یہ انسانیت کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے جڑی ہوئی ہو، سب کے سب نقصان ہی نقصان کے اندر ہیں. سر تا پا، سر سے لے کر پیروں تک نقصان کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال جو ہمارے گزرتے جا رہے ہیں، ہم جنت یا جہنم میں سے ان دونوں میں سے کسی ایک کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں تو اس سے بڑا نقصان ہمارا اور آپ کا کوئی نہیں ہے. کتنے بے وقوف ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بیٹوں کا اور بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، 5 سال کا کیا ہوا، کیک کاٹ رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، لیجئے کھلا رہے ہیں. کیا میسج، آج میرا بیٹا 5 سال کا ہو گیا،
آج میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیرنٹس جو ہے، یہ ماں باپ، ان سے بڑا بے وقوف کوئی باپ ہمیں نظر نہیں آیا. تیرا بیٹا 10 سال کا نہیں ہوا، بلکہ 10 سال وہ بھی اپنی زندگی کم کر چکا ہے. آج 15ویں سال پر تو اپنے بیٹے کا جنم دن منا رہا ہے. خوش ہونے کی ضرورت نہیں. 15 سال تیرا بیٹا اپنی قبر کے قریب یا اپنی جنت و جہنم کے قریب ہو چکا، تو خوشی کس بات کی منا رہا ہے؟ پیرنٹس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمانو والو، تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. حکم یہ دیا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو اور جب وہ زبان کھولنے لگے، چلانے لگے، بولنے کی کوشش کرے، تو اس کی زبان سے سب سے پہلے اللہ کا جملہ نکلواؤ، اللہ کہلواؤ. جب وہ تھوڑا سا اور بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اس کی زبان سے نکلواؤ. پھر فرمایا جب تمہارے بیٹے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کی انگلی پکڑ کر ان کو مسجد کے دروازے تک لاؤ، ان کو نماز پڑھنے کی عادت ڈلواؤ، ان کو مسجد کا پابند بناؤ، ان کو نماز پڑھنا سکھاؤ، ان کو اپنے ماحول میں اور اپنے مزاج میں ڈھالو. پھر حکم یہ دیا جا رہا ہے اگر 7 سال کی عمر میں کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے، ان پر اتنی سختی مت کیجئے گا. لیکن جب 10 سال کے ہو جائیں تب بھی وہ نماز نہ پڑھیں تو وَضْرِبُوهُمْ، ان کو مار مار کر مسجد میں لاؤ، ان کو پیٹتے ہوئے مسجد میں لاؤ. ان 10 سال سے بڑے بچوں کو مارنا، ان کو پیٹنا، یہ باپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے ہیں جب 7 سال کا ہو جائے تو کیک کاٹو، 8 سال کا ہو جائے تو، کیونکہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کا بیٹا جوں جوں بڑا ہوتا جائے گا، وہ قبر کے قریب ہوتا جائے گا، جنت کے قریب ہوتا جائے گا یا جہنم کے، تو اس کو جیسے جیسے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس کے عمل ایسے کرواؤ کہ وہ جہنم کے نہیں بلکہ جنت کے قریب ہوتا جائے. یہ راستہ بتایا جا رہا ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے. کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ باپ جو 15 16 20 22 سال کی عمر میں بھی اپنے بچوں کا اور اپنی اولاد کا جنم دن مناتا اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہہ کے کیک کاٹتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بے وقوف اور پاگل کوئی باپ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ماڈرن زمانہ ہے، یہاں جتنے لوگ آئے ہیں ہم میں اور آپ میں بھی بہت سے لوگ کیک کاٹنے والے ہوں گے میرے بھائیوں، لیکن میں تو بدنام ہوں کہنے میں. حالانکہ ہمیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں معذرت مانگیں؟ کس بات کی مانگیں؟ کون سی غلطی ہم نے کی ہے؟ ارے آپ کیک کاٹ رہے ہیں، اگر غلطی کر رہے ہیں تو سننا پڑے گی. ہم کر رہے ہیں تو ہمیں بھی، لیکن اب آج کل ماحول بن گیا، لوگ برا مان جائیں گے. سرمایہ دار علماء کو بھی کہنا پڑتا معذرت کے ساتھ. ارے کس بات کی معذرت ہم مانگیں گے؟ اب یہ کہنا پڑے گا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں، نوجوانوں، شراب معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا. پھر اسلام کے احکام اور مسائل کا پھر حال کیا ہوگا؟ بے نمازیوں کو یہ کہا جائے گا کہ بے نمازی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، معذرت کے ساتھ آئیے نماز، یہ کہا جائے گا. میرے بھائیوں، اس حد تک بھی ہمیں اور آپ کو یا علماء کو نہیں گرنا چاہیے کہ ہر بات پر معذرت کریں. بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اپنی اولاد کا جنم دن مناتے ہیں. میرے بھائیوں، اب سنیے، خسارہ سمجھ لیا؟ اس بات کو یاد رکھیے، یہ مغرب کی نماز جو آپ نے ابھی ایک ساتھ مسجد میں پڑھی ہے، کعبے کے رب کی قسم اب یہ مغرب کی نماز ہماری اور آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گی. اب یہ مت کہنا کہ کل تک اگر زندہ رہے ہو پڑھ لی مولانا تو معاف کیجئے گا. کل تک آپ مغرب تک زندہ رہے اور آپ نے ہمارے ساتھ اگر نماز پڑھ بھی لی تو مغرب ضرور پڑھیں گے، لیکن آپ اپنی زندگی کا ایک دن کم کر چکے ہوں گے. آپ یہ والی مغرب کی نماز جو آج پڑھی ہے وہ نہیں پڑھنے کو ملے گی آپ کو. کل آپ کو مغرب کی نماز اگر پڑھنا نصیب ہوا تو ایک دن کم ہو چکا ہوگا ہماری زندگی کا، ہم ایک دن اور قبر کے قریب ہو چکے ہوں گے. کیا وجہ تھی؟ جب جہنم کا عذاب کا ذکر ہوتا تھا تو حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا کرتے تھے، اور جب قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تھا تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسو میں تر ہو جایا کرتی تھی. پوچھا
عثمان غنی سے کہ جہنم کا ذکر ہوتا تب تو آپ روتے نہیں، عذاب کا ذکر ہوتا تب تو آپ روتے نہیں، لیکن قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو آپ روتے۔ تو جواب کیا تھا؟ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر تو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو قبر کے سوال و جواب سے، جو قبر کے میدان سے، جو قبر کی منزل سے، جو قبر کی تاریکیوں سے صحیح سلامت سوال و جواب میں کامیاب ہو گیا تو آخرت کی اور منزلوں میں وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا، نکلتا چلا جائے گا، پاس ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اس پہلی منزل میں اگر ڈیفیٹ کھا گیا، اس پہلی منزل میں اگر ناکام ہو گیا تو آخرت کی اور تمام منزلوں میں وہ گرتا چلا جائے گا، پھر کہیں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے قبر کے عذاب کا جب ذکر ہوتا تو میں روتا ہوں۔ ہم اس کو بھول جاتے ہیں، بھول 22 اور 23 سال کی زندگی میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اسی جرجیس نے جو 20-22 سال پہلے آپ سے خطاب کیا، اس 20-22 سال کی زندگی میں ایسے اتار و چڑھاؤ دیکھے ہیں، ایسے نشیب و فراز دیکھے ہیں، ایسے ایسے تجربوں سے میں گزرا ہوں جہاں تک آپ کا دماغ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ منٹوں میں بڑے بڑے ساہوکاروں اور چودھریوں کو خاک میں ملتے ہوئے دیکھا، کیمپوں میں رہتے ہوئے دیکھا، جو دوسروں کو لنگر بانٹا کرتے تھے ان کو لنگروں کا محتاج دیکھا۔ کسی کی رسوائی یہاں مقصد نہیں ہے، کسی کا نام لینا یہاں مناسب نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایسے ایسے لوگ جنہوں نے مسجد و مدرسوں کو خود کے نام پر ہمارے ہاتھ میں 1-2 ہزار کی نہیں، 1,00,000-2 لاکھ جب میں جھنڈا نگر میں پڑھتا تھا، سراج العلوم جھنڈا نگر، تو اس مدرسے کی مدد کی تھی، ایسے ہاتھ میں دے دیا تھا کہ آپ اپنے مدرسے کو دیجئے گا۔ انہی لوگوں کو چپکے سے لوگوں کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ منہ نہیں کھول پا رہے تھے، ان کو مدد کرتے ہوئے میں نے خود، میرے بھائیوں ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ کسی کے سامنے ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ اتار و چڑھاؤ ہے زندگی کا، اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ یہاں جنگ بدر میں کامیابی ملتی ہے جناب محمد رسول اللہ کو، صحابہ جشن منا رہے ہیں کہ پہلی جنگ ہم نے جیت لی، صحابہ جشن منا رہے ہیں، خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہی خبر ملتی ہے کہ آپ کی بیٹی عثمان غنی کی بیوی حضرت رقیہ کا چیچک کی بیماری میں انتقال ہو جاتا ہے۔ پوچھئے اس نبی کے کلیجے سے، پوچھئے اس نبی کے دل سے، جس دن جنگ بدر میں کامیابی کی خوشی ملی ہو اور خوشی ابھی صحابہ کرام منا رہے ہوں، اور اسی دن یہ خبر ملتی ہے کہ آپ کی بیٹی اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجیے، آپ خوشی کے دن غمی، عید کے دن ہمارے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو کیسا لگے گا؟ سوچئے۔ اور اللہ کے نبی جب تک اپنی بیٹی کے قبر پہ جاتے ہیں، اس وقت بیٹی کی قبر کی تدفین ہو چکی تھی، مٹی دی جا چکی تھی، آپ کو اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تو فلاں صحابہ آ رہے ہیں دور سے، تھوڑا سا رکھ لیجئے باڈی کو، ارے وہ ہمارے فلاں رشتہ دار رہ جائیں گے۔ آج کل فریزر بھی چلنے لگے ہیں، مشینیں بھی آنے لگی ہیں، 24 گھنٹے تک باڈی کو رکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کی قبر پہ پہنچتے ہیں تو تدفین ہو چکی تھی۔ آپ نے یہ نہیں کہا ہے عثمان غنی تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا، تھوڑا سا انتظار کر لیتے، نہیں کیا۔ آپ نے اسی قبر کے پاس اپنی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھی، اپنے ہاتھ سے مٹی بھی دے دی، چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن زبان مبارک سے جملے نکل رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے تو آئے ہیں، ہم سب کو اللہ ہی نے تو بھیجا ہے اور اللہ ہی کی طرف ہم سب لوٹ کے جائیں گے۔ ایسے موقع پر بھی جو سامعین تھے، جو حاضرین تھے، جو صحابہ نے مٹی دی تھی، آپ ان کو توحید کا درس دے رہے ہیں اور ایک اللہ سے رشتہ استوار کر رہے ہیں، ایک اللہ سے جوڑ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہم کو یہ سب دیکھنا پڑے گا۔ خوشی اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے،
کوئی آدمی چاہے کہ ہماری زندگی میں کبھی غم نہ آئے، خوشیاں ہی خوشیاں، وہ مکمل انسان نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ ہماری زندگی میں کبھی جو ہے غم ہی غم ملے، خوشی نہیں، حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ بھی مکمل انسان نہیں۔ خوشی اور غم دونوں زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اللہ کے رسول کو دونوں سے گزرنا پڑا، خوشی بھی غم بھی، دونوں سے گزرنا پڑا، اور ایسا ایک ہی دن خوشی ایک ہی دن غم، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، روئے زمین پر جتنی بھی انسانیت ہے سب کے سب خسارے میں ہیں۔ ایک میسج ہو گیا۔ اب جو لوگ خسارے میں نہیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا ہے، وہی ہمیں آپ کے سامنے تھوڑا سا، جتنی دیر میں یہاں ہوں اسی چیز پر ہمیں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتانا ہے۔ جو لوگ نقصان میں نہیں ہیں ان کو الگ کر دیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، پہلی چیز جو ایمان لائے، جو مومن ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالح اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت، حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے، صبر کی وصیت۔ حق اور صبر کو دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا حق بات آپ کہیں اور پریشانیاں نہ آئیں آپ کے اوپر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے اوپر حق بات کہنے کے بعد پریشانی نہیں آئے گی تو آپ غلط سوچتے ہو، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ پریشانیوں کا ہم مقابلہ نہ کریں تو حق بات کہنا چھوڑ دیجیے۔ مسجد کے ممبروں پر کھڑے ہو کر حضرت بلال کا واقعہ بہت بیان کیا جاتا ہوگا، حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ ڈالا گیا، یہ سب کچھ سنا ہوگا آپ نے، لیکن ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ہم سمیہ کی زندگی کے یہ واقعات تو بتاتے ہیں، لیکن سمیہ کے ساتھ یہ معاملہ جس بنیاد پر ہوا اس راستے پہ ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سرمایہ دار لوگ، چودھری لوگ ڈرا کے رکھیں گے ہمیں اور آپ کو، صاحب یہ تو آئے اور چلے جائیں گے بول بال کے، ٹھنڈا گرم ہم کو بھگتنا پڑے گا، ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، بندشیں، یہ چیز انسان کو حق بیانی سے روک دیتی ہے۔ میں نے کہا نا، اس 23-24 سال کی زندگی میں نے بہت اتار و چڑھاؤ دیکھے ہیں، سلاخیں بھی دیکھی ہیں، جیل کی چہار دیواری بھی دیکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید جماعت اہل حدیث کے اندر اتنی بار تو کوئی جیل میں نہ گیا ہوگا جتنی بار ہم گئے ہوں پورے ہندوستان کے اندر۔ یہ تجربے ہم نے کر کے دیکھے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ شروع میں ڈر لگتا تھا، لیکن بعد میں ویسی ڈر اپنے آپ آٹومیٹک ختم ہوتا بھی چلا گیا۔ تو کہنا کیا چاہتا ہوں میں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان۔ اب ایمان کتنے خوش ہو رہے ہوں گے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو الگ کر دیا ہے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ہم تو ایمان لانے والے ہیں۔ ایمان لانے والے ہو، ایمان کے 3 درجے بتائے گئے ہیں، ایمان کے 3 درجے۔ کیا کہا؟ اگر تم کوئی برائی اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، من را منکم منکرن فلیغیر بیدہ، اگر تم نے کسی برائی کو اپنی آنکھ سے دیکھا تو ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک کر دکھاؤ۔ ہے ہمارے پاس ایمان کا یہ درجہ؟ نہیں ہے۔ اتنی ہمت کہاں ہے کہ ہم آپ کو اپنے ہاتھ سے روکیں گے؟ دوسرے درجے پہ بھی آ گئے۔ ہو سکتا ہے اپنے ہاتھ سے آپ کو روکنے میں برا لگے، شراب کا ٹھیکہ کھلا ہے، لکھا ہوا ہے سرکاری ٹھیکہ، اور وہاں جا کے کچھ مسلمان شراب پی رہے ہیں اور ہم چلے جائیں، نہیں ہم نہیں پینے دیں گے، ہٹو،
انہی کے جوتوں سے پٹیں گے. تو کون؟ تیرے باپ کے پیسے سے ہم پی رہے ہیں؟ میرا پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں, تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ ہمیں اتھارٹی نہیں ہے. پولیس بھی ہم ہی کو مارے گی. کیوں؟ سرکاری ٹھیکے پہ پی رہا. تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ اسی کی تائید کی جائے گی. آپ سناتے رہیے حدیث, اللہ کے نبی نے یہ فرمایا, اللہ کے نبی نے یہ فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک آدمی ان کے آگے آگے چل رہا ہے اور اس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے. تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا ہے یہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا کون پہنا ہوا ہے؟ تو چیختے ہوئے چلاتے ہیں, ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں احائز انت یا رجل. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, امیر المومنین احائز انتا. وہ کہہ رہے ہیں احائز انتا کا مطلب کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ عورتوں کو جو پیریڈ آتا ہے مہینے میں ایک بار, جو جس کو ہم لوگ MC بولتے ہیں, ہر عورت کی فطرت ہے. تو حضرت عمر نے کتنے خطرناک جملے بولے. دیکھیے, آپ کہہ سکتے ہیں مولوی جرجیس بڑا بیہودہ ہے, کیا جملہ بول رہا ہے, لیکن ہم تو حضرت عمر فاروق کے جملے بیان کر رہے ہیں. کیا کہا؟ احائز انتا, کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہا امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہا تم سے. انتا کہہ رہا ہوں. مجھ سے؟ کہاں تم سے. تو اس نے کیا سوال کیا؟ حل یحیز الرجل, امیر المومنین کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہنتا ہے؟ یہ حکم تو نبی اکرم نے عورتوں کو دیا ہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے پہنے. عورتوں کا حکم تو اپنے اوپر نافذ کر رہا ہے. جب عورتوں والا کام تو کر رہا ہے تو ہو سکتا مہینہ بھی تجھے آتا ہو. دیکھا جائے تو ہم میں اور آپ میں کتنے لوگوں کے اوپر یہ بجلی گر رہی ہے. اس حمام میں کون کون ننگے ہیں؟ لیکن کریں کہ آپ آئی تو آئی ہے. اب یہ تھوڑی کہوں گا معذرت کے ساتھ, جو لوگ نیچا پینٹ پہنتے ہیں اور جن کا پینٹ جوتے اور چپل سے بھی نیچے زمین پر جھاڑو دیتے ہوئے جاتا ہے, میں ان سے معافی چاہتا ہوں. میں بولنا نہیں چاہتا ہوں. اب یہ کتنی باتوں پہ ایسے معافی مانگی جائے گی؟ حضرت عمر فاروق کے ساتھ جو خادم چل رہا تھا کہا جی بسکین, جاؤ چھری لے کر آؤ. چھری آ گئی. اس نے کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ ٹخنے سے نیچے کا جو حصہ وہ میں کاٹوں گا. اس نے جلدی سے اوپر کیا, کہا امیر المومنین میں گھر جا کے کاٹ لوں گا. فرمایا وہ ٹھیک ہے, مجھے معلوم ہے کہ تم ایسا کرو گے, لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب کوئی بری چیز یا برا کام اپنی آنکھوں سے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے دور کرو. یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے. میں نے اس برے کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنے ہاتھ سے دور کروں گا. اور کاٹ دیا اس کا آدھی پنڈلی تک. چلو ہو گئے, یہاں تک کاٹ دیا اپنے آپ. یہ ہمت ہے ہمارے اندر؟ نہیں. ایمان کا دوسرا درجہ بھی بتایا. اس حدیث کی روشنی میں سوچئے گا ہم کتنے بڑے مومن ہیں. ابھی نہیں سوچو تو رات میں جب سونے جاؤ بستر پر تب سوچنا, ہم اور آپ سب سوچیں کہ ہمارے اندر کتنے % ایمان ہے. الا الذین آمنوا کہہ تو دیا, اس ایمان میں ہم شامل ہیں بھی یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فمن لم یستطع فبلسانی, اگر یہ طاقت نہیں ہے کسی کے اندر اپنے ہاتھ سے روکنے کی تو اپنی زبان سے اس کو منع کر دے. اے صاحب شراب مت پیو. ارے صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ کتنے لڑکے کی بارات جا رہی؟ ہاں. کتنے باراتی جا رہے ہیں؟ صاحب 500. 500 لڑکی والے پہ ظلم کر رہے ہو بیچارے پر. یار اتنے نہیں یار, 10 20 50 لے جاؤ. تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ جب تیرے لڑکے کی شادی ہو تو ایک بھی مت لے جانا. مجھے کون ہوتا روکنے والا؟ آپ کہہ دیں گے. اتنی ہمت نہیں ہے. حاجی صاحب حج کر کے آئے سعودی عرب سے, سعودی عرب کا رومال ڈالے ہوئے ہیں ماشاءاللہ لال, داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ منہ میں پان چبا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ بارات میں جا رہے ہیں. کہاں بارات میں جا رہے ہیں صاحب؟ بیٹے کی بارات ہے. کتنے آدمی؟ 400 آدمی 500 آدمیوں کی بارات بھی جا رہی ہے. حاجی صاحب ہیں, داڑھی ہے لمبی ماشاءاللہ. کہاں؟ بارات میں. پان کھا کے کہہ رہے ہیں بارات میں جا رہے ہیں.
آپ اس حاجی کو بھی نہیں روک پاؤ گے، سیدھے سیدھے کہہ دے گا کہ بھائی صاحب میرے بیٹے کی جا رہی ہے، تم اپنے بیٹے کی مت لے جانا، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ آپ زبان سے بھی منع نہیں کر پاؤ گے۔ ایک تیسرا درجہ اور بتایا، اگر زبان سے بھی کہنے کی ہمت نہیں ہے تو کیا کہا؟ فَبِقَلْبِهِ، تو کم سے کم دل سے ہی برا مان جان لو۔ یہ شراب جو پی رہا ہے ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، یہ 500 آدمیوں کی بارات لے جا رہا ہے ہم اس کو منع بھی نہیں کر سکتے، تو دل سے برا جان لو۔ دل سے برا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعوت آئی ہے بارات کی، تو کم سے کم ہم جب دل سے برا مان رہے ہیں تو ہم خود ہی نہ جائیں اس کے اندر، صاحب یہ غلط ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن آج ہمارے پاس ایمان کا یہ سب سے کمزور درجہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ تیسرا درجہ بتانے کے بعد کیا کہا؟ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ایمانداری کے ساتھ اس آدونی کی مسجد میں حاضرین سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، سامعین سے جاننا چاہتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا سب سے کمزور درجے کا ایمان بھی آج ہمارے پاس ہے؟ کیا ہم دل سے برا جانتے ہیں؟ کیا ہم دل سے کسی بارات میں جہاں 400 اور 500 آدمی کے لوگ لڑکی والے کے گھر لٹیرے بن کے جا رہے ہوں، کیا ہم دل سے برا مانتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ ہم دعوت آئی تو ہم بھی چلیں گے، بلکہ ظہر کے بعد بھوکے اور رہتے ہیں تاکہ بارات میں زیادہ سے زیادہ کھانے کو مل جائے، پورا حصہ بھیڑ بھر لوں چاہے 3 دن تک ہمیں لوز موشن ہوتا رہے، لیکن بارات میں اچھا کھانے کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جن لوگوں کو مومن کہا وہ ان کو کہا، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارے پاس ایمان کا یہ درجہ بھی نہیں ہے، سب سے کمزور درجے کا ایمان بھی نہیں۔ معاشرے کی اصلاح میں اس چیز کو بھی شامل کر لیجئے گا، ایمان الا الذین آمنوا، ایمان کی صحیح تشریح کروں تو سنیے، ابو طلحہ انصاری جلیل قدر صحابی، لمبی عمر پائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی انہوں نے دیکھا، نبی اکرم کے رخصت ہو جانے کے بعد ابو بکر کا زمانہ بھی انہوں نے دیکھا، ابو بکر کے زمانے کے بعد حضرت عمر فاروق کا بھی زمانہ دیکھا۔ اب غور کیجئے کتنی عمر ہو گئی ہوگی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی زندہ رہے، پھر ابو بکر صدیق کے 2 سال وہ بھی زندہ رہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے 10 سال اس میں بھی زندہ رہے، عثمان غنی کا زمانہ آیا، اس دور تک یہ زندہ رہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ایمان کے اثرات اگر ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہو رہے ہیں تو بیکار ہے۔ سنیے، لاٹھی ٹیکے ہوئے ہیں، لاٹھی، اور لاٹھی کا سہارا لے کر ٹیک کر یہ مسجد کے اندر جاتے ہیں، ظہر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ کر جب واپس آ رہے ہیں تو ایک صحابی وہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو ہم پڑھنے کے لائق نہیں ہے، کمزوری بہت ہو گئی ہے، آنکھوں کی بینائی بھی اب ہماری کمزور ہو چکی ہے، تو چلو جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کا میں سن لوں۔ وہ قرآن سننے لگے، اور جیسے ہی قرآن سننے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ صحابی قرآن کی اس آیت پر پہنچتے ہیں، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو، خفافا وثقالا، چاہے تمہیں آسانی ہو یا دشواری، چاہے سہولت ہو یا پریشانی، ہر حال میں نکلو۔ کہاں نکلو؟ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو۔ قرآن کی آیت سنتے ہیں وہ لاٹھی پکڑتے ہیں اور اڑتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی صاحب مجھے مسجد کے باہر نکال دیں۔ لوگوں نے کہا بھی تو وہ قرآن پڑھ ہی رہے ہیں، سن لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے جتنا سن لیا اس کے اوپر عمل کر لوں۔
ایمان کے اثرات دیکھیے. یہاں تو تراویح میں پورا پورا قرآن سن لیتے ہیں لیکن اثرات مرتب نہیں ہوتے ہمارے اوپر. کہا کیا ہوگا؟ گھر آتے ہیں اور اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ آئے میرے بیٹو مجھے جہاد کے لیے نکلنا ہے. بیٹوں نے کہا ہے عمر دیکھی یہ کیا ہو گیا، آپ جہاد کریں گے؟ نہیں ابو، آپ نے نبی اکرم کے زمانے میں جہاد کیا، ابو بکر کے زمانے میں کیا، عمر فاروق کے زمانے میں کیا، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، لاٹھی ٹیک کر زمین پر چلتے ہیں، اب آپ آرام کیجئے. کہا بیٹو تمہاری بات اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن قرآن کی اس آیت نے ہماری جو آپ عذر بیان کر رہے ہیں قرآن نے اس میں عذر بیان نہیں کیا. قرآن تو کہتا ہر حال میں نکلو، انفروا خفافا وثقالا، دشواری ہو یا پریشانی، سہولت ہو یا مصیبت، ہر حال میں نکلو. میرے بیٹو مجھے قرآن کی کوئی ایسی آیت بتا دو جس میں عذر بیان کیا گیا ہو کہ اتنے سال کے ہو جاؤ تو مت نکلو. بیٹوں نے انکار کیا، باپ نے ضد کر لی. بیٹوں کا انکار، باپ کا اصرار انکار پر غالب آیا. رات میں گھوڑا تیار کر دیا گیا. ابو طلحہ انصاری صبح فجر کی نماز کے بعد نکل جاتے ہیں. جو فوج جہاد کے لیے جا رہی تھی اسی دستے میں شامل ہو جاتے ہیں. سمندر کا سفر کرنا تھا، کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں لیکن راستے ہی میں اتنی تیز ان کو بخار آتا ہے کہ وہی بخار، وہی فیور ان کے انتقال کا سبب بن جاتا ہے. وہ میدان جہاد تک نہیں گئے. شاید اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں کہ وہ وہاں تک پہنچیں اور راستے ہی میں سمندری سفر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اور صحابہ کرام ان کی باڈی کو، ان کے جسم اطہر کو اسی سمندر کے اندر دریا برد کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، بتانا مقصد صرف یہ ہے کہ جب لاٹھی ٹیک کر چل رہے ہیں، لاٹھی ٹیک کر آنکھوں میں بینائی کمزور ہو چکی ہے لیکن قرآن کی آیت سنتے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، تو اپنے بیوی اور بچوں سے لڑ جاتے ہیں کہ مجھے ہر حال میں نکلنا ہے، مجھے ہر حال میں جانا ہے. تم ہمیں جو بتا رہے بوڑھے ہو چکے اور اس میں کیا لڑو گے، یہ عذر نہیں ہے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، ایک آیت کان میں پڑی اور نکل گئے. میرے بھائیوں، جہاد کی نیت کر کے جو آدمی گھر سے نکل گیا، اب وہ میدان جہاد میں جائے یا نہ جائے، راستے ہی میں اگر انتقال ہو جائے پھر بھی وہ شہید کہلایا جائے گا. ان کو شہادت کا ثواب ملا. میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے کون سا ایمان تھا ان کے پاس، ایمان کے کون سے اثرات تھے جو ان کی زندگی پر مرتب ہو رہے ہیں. ایک ہم ہیں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. ابھی دیکھیے گا جیسی تقریر ختم ہوگی، نماز ہوگی، جرجی صاحب باہر نکلیں گے اور دیکھیے گا یہاں جلسہ سننے کے بعد ہمارے ایمان میں اتنی تازگی آ چکی ہوگی کہ سننا سنایا ہوا ایک دم دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور ہر نوجوان مجھے اپنے کیمرے میں بند کرنے کی کوشش کرے گا. ایک سیلفی مل جائے، مولانا کے ساتھ ایک فوٹو مل جائے. یہ ہم سلفیوں کا حال ہے. جس چیز کے خاتمے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آج اس کو ہم فروغ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے، یوٹیوب پہ بن رہا ہے، یہ الگ بات ہے. چلو جو آدمی آدونی میں بیٹھا ہے باہر نہیں سن پا رہا ہے، اس کے ذریعے یوٹیوب پہ چلی، وہ ایک سمجھ میں آتا ہے ریزن. لیکن جرجیز صاحب کو اپنے کیمرے میں بند کر لینا اور پھر واٹس ایپ گروپ میں اپنے دوستوں کو پہنچا کے یہ دکھانا کہ دیکھو میں جرجیز صاحب سے مل کے آیا، یہ کون سا اسلام ہے؟ مجھے بتائیے اس سے کون سا فائدہ پہنچ رہا ہے ہمارے اسلام کو؟ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے کوئی ہندی میں بتا دو، ہمیں انگریزی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس سے کون سا اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اگر تصویر کو قید کرنا شریعت میں جائز ہوتا تو اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی تصویر کو کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود کر دیتا، کوئی راستہ بنا دیتا. لیکن اسی تصویر سے بت پرستی اور شرک کے دروازے کھلتے ہیں. جڑ کو مٹائیے، شخصیتیں اہمیت نہیں رکھتی ہیں. آج میں نے جمعے کے خطبے میں کہا ہے، ہلگنڈا کے اندر
11 بجے سے پوری مسجد فل تھی، 11 بجے سے۔ میں نے یہی کہا آج سنا جرجی صاحب آ رہے ہیں تو 11 بجے سے مسجد فل ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جرجی صاحب کو سننے آتے ہیں، شخصیت کو سننے آتے ہیں، قرآن و حدیث سننے نہیں آتے۔ کمال تو یہ ہے کہ جتنی بڑی تعداد آپ کی آج اس مسجد کے اندر قرآن و حدیث سننے آئی ہے، جب اس مسجد کا امام قرآن و حدیث سنائے تو اتنی ہی بڑی تعداد اس کو بھی سننے کے لیے یہاں پر اتنی بڑی تعداد جمع ہو، تب یہ سمجھا جائے گا کہ لوگ قرآن و حدیث سننے کے شوقین ہیں، ورنہ شخصیت کو سن رہے ہیں آپ، قرآن و حدیث کو نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نیتوں کو جانتا ہے اچھی طریقے سے، نیتوں کو۔ ہماری نیت کیا ہے ہم نہیں معلوم۔ آپ ہمیں سننے آئے ہیں یا قرآن و حدیث، یہ ہماری اور آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم کسی کے دل میں نہیں گھسے۔ جو چیز ہم بتا رہے ہیں وہی چیز یہ بتائیں گے، انداز سب کا الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ ایمان کے اثرات تھے جو ان کی زندگی پر مرتب ہوئے۔ ہماری زندگی پر کون سے ایمان کے اثرات مرتب ہیں؟ نام پوچھو، محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، نام کی ایک لسٹ پہ ایک دم تیار کر دیں گے، لگے گا ان سے بڑا کوئی پکا مسلمان ہے ہی نہیں۔ کام دیکھو، عشاء کے بعد دیکھ لیجئے گا بھیڑ، اور فجر میں دیکھ لیجئے گا ہماری مسجد کا حال کیسا لگ رہا۔ ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی ہے، سب کچھ ہے، بیٹھے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا، کتنے مسلمان۔ اور اندر سے عمل کے میدان میں جھانک کر دیکھا جائے، کرتا اٹھا کر تو نیچے انڈر ویئر بھی نہیں ہے، عمل کے میدان میں ہم بالکل ننگے اور بالکل کورے۔ یہ ہماری زندگی ہو چکی ہے، سوڈا واٹر کی ایک بوتل ہو چکے ہیں، جوش میں تو اتنے ہیں پوچھو مت، لیکن تھوڑا سا ہلائیے بوتل کو تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھو تو آدھی بھی نہیں رہ جاتی، پوری خالی ہو جاتی ہے۔ وہی حال آج ہمارا ہو گیا، جوش میں اتنا، لیکن جب پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو آدھے سے زیادہ غائب۔ ابو الدحداء کی زندگی پر غور کرو، ارے ہم لوگ کیا صدقے اور زکوٰۃ اور خیرات دیں گے؟ جاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ مالوں سے جہاد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کے نبی صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سنیے، اللہ کے نبی صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ قرآن کی آیت پڑھ کے فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا اللہ بھی قرض حسنا لیتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ فرمایا تم اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ بدلے میں جنت دے گا۔ ابو الدحداء انصاری بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات کی ضمانت لیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ میں اللہ کو قرض حسنہ دوں تو اللہ بدلے میں ہمیں جنت دے گا؟ فرمایا ہاں۔ ابو الدحداء انصاری کہتے ہیں کہ میرے مدینے میں 2 باغ ہیں، 2 باغ، گارڈن، 2 باغ ہیں، اے اللہ کے نبی میں دونوں کے دونوں اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہوں۔ 100-200 روپیہ خرچ کر کے انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام ہم لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، استطاعت ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، حیثیت کے مطابق آدمی کو خرچ کرنا چاہیے، لیکن ایک طرف یہ دیکھیے صحابہ کی زندگی، یہاں قرآن کی آیت اور وہاں دونوں باغ۔ اللہ کے رسول کو بھی فکر تھی اگر اس کے دونوں باغ ہم نے لے لیے تو یہ سڑک پہ بھیک مانگے گا، تو وہ بھی نہیں چاہیے کہ کسی انسان کو محتاج بنا دو، تو آپ نے کہا نہیں، دونوں باغ نہیں، اگر دونوں باغ دے دیے تو تمہارے بیوی بچے پھر کیا کھائیں گے؟ گدھا غریبی لعنت ہے، نہیں چاہیے، اس لیے ایک باغ دے دو اور ایک اپنے پاس رکھو تاکہ تمہارا ذریعہ معاش چلتا رہے۔ کہا اللہ کے نبی پھر میں کون سا باغ دوں؟ کہا یہ تو تم بہتر سمجھتے ہو، تم دو۔
کہنے لگے میں نے مدینے کا اوپر والا باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا، اس میں کھجوروں کے 600 درخت تیار تھے، آج کل میں کھجور کٹنے والے تھے، بازاروں میں بکنے والے تھے۔ سوچئے بہار بنگال والوں کی طرح بہار بنگال لیچی اور آم کے پیڑ لگے ہوئے ہوں اور 100 200 درخت، اور آج کل میں پھل کٹنے والے اور مارکیٹ میں بکنے والے ہوں، تو ان کی خوشی کا کتنا ٹھکانہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے اچھے دن آ جائیں گے۔ لیکن غور کرو، کھجوروں کے 600 درخت تیار، ان کی بیوی آج کل پرسوں تک انتظار کر رہی ہیں، یہ کھجور بازار میں جائیں گے، بکیں گے، ہمارے گھر میں بھی بھوک مری ختم ہوگی۔ ابو الدہداء انصاری نے وہ کھجوروں کے 600 باغ سے لدا ہوا باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا اور بھاگتے ہوئے اپنے گھر آئے۔ پتہ چلا کہ گھر میں تالا لگا ہوا ہے، پڑوسیوں سے پوچھا، پڑوسیوں نے بتایا کہ آپ کے بچے بھوکے تھے، آپ کی بیوی ان کو مدینے کی اوپر والے باغ میں لے گئی ہیں اور ان کو کھجور کھلانے کے لیے اپنے بچوں کو لے گئی۔ ابو الدہداء انصاری نے وہیں سے دوڑ لگائی اور کھجور کے باغ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اب داخل نہیں ہوتے ہیں۔ جب یہ باغ میرا ہے ہی نہیں تو میں اس باغ میں کیوں جاؤں؟ یہ باغ تو میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں، میری بیوی باہر نکلو، جلدی سے باہر نکلو اپنے بچوں کو لے کر۔ بیوی کہتی ہے، آپ کو آنے میں دیر ہو گئی، بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، اس لیے میں ان بچوں کو باغ میں لے آئی کھجور کھلانے کے لیے۔ فرمایا، میری بیوی بچوں کو لے کے جلدی سے باہر نکلو، تمہاری اوڑھنی میں تمہارے دامن میں جو کھجور ہیں ان کو اسی باغ کے اندر ڈال دو۔ اے میری بیوی، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، اب یہ باغ کے مالک ہم نہیں ہیں، یہ باغ میرا نہیں ہے۔ بیوی کھجوروں کے 600 درختوں کو دیکھتی ہے، اپنی اوڑھنی کے اپنے دامن کے کھجوروں کو دیکھ رہی ہے اور کہتی ہے، میرے پیارے سرتاج، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارا باغ نہیں ہے، یہ کھجور کٹنے والے ہیں، کل پرسوں مارکیٹ میں جانے والے ہیں، سپلائی ہونے والے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ باغ ہمارا نہیں ہے۔ ہائے میری بیوی، تم باہر نکلو پہلے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کے باہر نکلتی ہیں۔ جلدی سے ابو الدہداء نے وہ کھجور جو ان کے دامن میں تھے، ان کھجوروں کو اپنی بیوی کے دامن سے لیا اور کھجوروں کو باغ میں ڈال دیا۔ جو کھجور ان کے بچوں کے پاکٹ میں جیب میں رکھے ہوئے تھے، ان کھجوروں کو نکال کر پھینک دیا، باغ میں ڈال دیا۔ جو کھجور ان کی زبان میں تھے، جو بچے چبا رہے تھے، ابو الدہداء انصاری نے بچوں کا منہ کھلوایا اور چبائی ہوئی وہ کھجور بھی اب بچوں کی زبان سے نکال کر اس کو بھی باغ میں ڈال دیا اور کہا، الہ العالمین، مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی اس باغ تک پہنچنے میں، اے اللہ، جو کھجور میری بیوی اور میرے بچے کھا چکے، میں ان کا اختیار نہیں رکھتا، میں اس کا مالک نہیں، لیکن جن کھجوروں پر میری قدرت تھی، میری ملکیت تھی، اور جن پر میں قابو پا سکا، یہاں تک کہ بچے کے منہ سے بھی نکال کر وہ کھجور میں نے تیرے باغ میں ڈال دیا، کیونکہ یہ باغ تیرا ہے، میرا نہیں ہے۔ میں نے ان کھجوروں کو تیرے باغ میں ڈال دیا ہے۔ اے میری بیوی، میں نے کھجوروں کا یہ باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا۔ بیوی نے کہا، بدلے میں کیا ملے گا؟ شوہر نے کہا، ابو الدہداء نے کہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور کہتی ہے، میرے پیارے شوہر، کھجور کا ایک باغ دے کر اگر اللہ ہمیں اپنی جنت دے رہا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستے میں نبٹ گئے، بہت سستے میں نبٹ گئے، چلو ہم گھر چلتے ہیں، بھوکے پیاسے رہ لیں گے، لیکن آپ نے اچھا کیا، اللہ کو قرض حسنہ دے دیا۔ قرآن کی ایک آیت سنتے ہیں، منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایک آیت سنی، عملی جامہ پہنا دیا۔ یہ تھا ایمان جس کے اثرات ان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں پورا قرآن ہم حافظ قرآن اور قاری قرآن کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، لیکن جیسے آئے تھے ویسے ہی ہم مسجد سے نکل جاتے ہیں، کوئی جوں تک نہیں رنگتا ہمارے سروں پر۔ ایمان کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے۔ کہاں ہے ایمان ہماری زندگی پر؟ کہا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی جوڑ دیا ہے، اور دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں تو بیکار ہے ہماری زندگی۔ صرف عمل صالح ہے اور ایمان نہیں تو بھی بیکار ہے۔ دیکھ لیجئے،
آپ کیا اچھے کام کریں گے. میرے پھوپھا زاد بھائی کو جب کینسر ہوا اور 11 سال میں اس کو لے کے دوڑا ٹاٹا ہاسپٹل, میں نے اپنے پروگراموں کو کینسل کیا, بالآخر ابھی 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا. میں نے دیکھا ٹاٹا ہاسپٹل بامبے کے باہر کتنے غیر مسلم آتے ہیں بیچارے, کوئی پھل لے کے آ رہا ہے, کوئی پیسے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے جن کے پاس نہیں ہے پیسے لے کے آ رہا ہے کہ یہ لیجئے, کوئی 50,000 کا چیک دے رہا, کوئی 25,000 کا, کوئی پھل کوئی کھانا لائن سے بانٹ رہا ہے, دے رہا ہے غریبوں کی مدد. غیر مسلموں کی تعداد, مدد کرنے والی غیر مسلموں کی تعداد بہت زیادہ. دیکھا جائے بظاہر تو کتنا اچھا کام ہے, کتنا اچھا کام ہے غریبوں کی مدد کرنا, کتنا اچھا کام ہے غریبوں کے لیے سہارا بننا, لیکن کیا ان کو ثواب ملے گا؟ آپ سوچئے. ایک طرف یہ دیکھیے کہ وہ کام کتنا اچھا کر رہے ہیں, مانوتا اور انسانیت سے بھرا ہوا, لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ اس کام کا رزلٹ کیا ہے, اس کام کا فائدہ کیا ہے. ان کو اچھا کام وہ کر رہے ہیں, لیکن کس کام کا؟ کیونکہ ثواب نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. کبھی کبھی اب تو فلائٹ کے سفر ہونے لگے, جب ٹرینوں کے سفر ہوتے تھے میرے بھائیوں, کسی اسٹیشن پر ہماری گاڑی رکتی تھی, کتنے غیر مسلم لوگ ہیں جو ٹھنڈا پانی لے کر ہمارے کوچ تک آتے تھے اور پانی کی بوتلیں بھرتے تھے فری میں, لیجئے سفر کر کے آ رہے اسٹیشن پہ گاڑی رکی مئی اور جون کی گرمی میں, آج بھی اسٹیشنوں پہ دیکھ لو پانی بھر دیا جاتا ہے, فری میں پانی دیا جا رہا ہے. دیکھا جائے تو کتنا اچھا کام ہے, لیکن کس کام کا؟ کیونکہ ایمان سے خالی ہے. وہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے. ہمارے پاس تھوڑا بہت ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے. ایسے سمجھو جیسے موبائل اور اس کا سم. آپ کے پاس موبائل ہے لیکن سم نہیں ہے تو بیکار, سم ہے لیکن موبائل نہیں ہے بیکار. موبائل آپ کا 1 لاکھ کا ہی کیوں نہ ہو, ایپل کا موبائل ہو بہت قیمتی, لیکن اس میں سم نہیں پڑی ہے, 10-20 روپے بیلنس بھی نہیں ہے, تو آپ کا 1 لاکھ روپے کا موبائل بالکل بیکار. آپ کے پاس سم ہے, 1 لاکھ روپیہ بیلنس بھرا پڑا ہے, لیکن آپ کے پاس سم ہی ہے موبائل نہیں ہے, تو سم کو لگا کے تھوڑی ہیلو ہیلو کر لو گے. سم ہے تو موبائل ضروری, موبائل ہے تو سم ضروری. جب دونوں ہوں گے تو فائدہ ہوگا, تو بات چیت ہوگی. ایمان ہے تو عمل صالح بھی ضروری, عمل صالح ہے تو ایمان بھی ضروری. ایمان ہے عمل صالح نہیں تو ہماری زندگی بیکار, عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو ہماری زندگی بیکار. ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح. حضرت عبداللہ ابن عمر بیمار ہوتے ہیں, ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہ جاتی ہے. حکیموں نے اور طبیبوں نے جب علاج کیا تو ان کو خطرے سے باہر نکال دیا. ایک دن آیا, 2-4 مہینے بستر پر رہنے کے بعد حکیموں نے طبیبوں نے کہہ دیا کہ اب یہ خطرے سے باہر ہیں, اور ان کی بیوی سے کہا کہ اب تم جو چاہو وہ کھلا دو, اب کھلا سکتی ہو, کوئی پرہیز نہیں ہے. فوراً پوچھتی ہیں کیا کھاؤ گے؟ اب دیکھیے عمل صالح دکھاتا ہوں کیا ہے. کیا کھاؤ گے؟ کہا بیوی بہت دنوں سے مچھلی کھانے کا دل کر رہا تھا, ان حکیموں نے مچھلی کھانے نہیں دی, اگر مارکیٹ میں کہیں مچھلی مل جائے تو لے کے آ جاؤ. فوراً اپنے خادم سے اپنے غلام سے کہا جاؤ مارکیٹ سے بازار سے مچھلی لے آؤ. خادم بازار گیا لیکن مچھلی نہیں ملی, لوٹ کے آیا. بیوی نے ڈانٹا, واہ اتنے بڑے مارکیٹ میں تمہیں مچھلی نہیں ملی. عبداللہ ابن عمر نے کہا اس بیچارے کی کیا غلطی ہے, نہیں ملی تو نہیں ملی, نہیں آئی ہوگی مارکیٹ میں. دوسرے دن بھی بھیجا, دوسرے دن بھی مچھلی نہیں ملی, تیسرے دن بھیجا, تیسرے دن مل گئی. بیوی نے اچھی طریقے سے دھویا, بنایا, تیل میں بھونا اور پکا کر جب تیار کیا اور اس کے ساتھ پراٹھا بنایا, اور جیسے ہی دسترخوان پر رکھا اور اپنے شوہر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا, سہارا دیا, اور پراٹھے کا ایک لقمہ توڑ کر مچھلی لگا کر ان کے منہ تک لے جا رہی ہے. سنیے نوجوانوں, جیسے ہی روٹی کا لقمہ پراٹھے کا لقمہ مچھلی سے لت پت, مچھلی سے ڈوبا ہوا,
ان کے منہ کے ان کے ہونٹوں تک جاتا ہے. دروازے سے آواز آتی ہے شیئا للہ، مجھے بھی اللہ کی راہ میں کچھ مل جائے، میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا. عبداللہ ابن عمر نے فوراً اپنا ہاتھ روک لیا اور بیوی سے کہا رکھو یہ روٹی کا لقمہ، یہ پراٹھے کا لقمہ، یہ مچھلی اسی دسترخوان کے اوپر رکھو. کھائے. پھر پورا کا پورا دسترخوان ماں پراٹھا اور مچھلی کے اٹھایا اور فرمایا میری بیوی وہ دروازے پر جو سائل لایا اس کو دے آؤ. کہنے لگی کہ یہ میں نے بڑے پیار سے بڑی محبت سے آپ کے لیے بنایا ہے. ہم لوگوں کی عورتیں ہوتی تو کیا کہتی، اس کو ابھی ٹپکنا تھا، تھوڑا اور رک جاتا، صبر نہیں ہوا. نیک بیوی تھی لیکن شوہر کے لیے بڑی محنت سے بنایا تھا اور ان کی چاہت بھی تھی مچھلی کھانے کی. کہنے لگی کہ میں منع نہیں کر رہی ہوں، ایسا کرو کہ آپ کو مچھلی پسند ہے یہ آپ کھا لو. مچھلی میں اور پراٹھے میں جو قیمت لگی ہے یہ قیمت میں الماری میں سے نکالتی ہوں اور یہ قیمت میں اس سائل کو دے دیتی ہوں، وہ اپنے بچوں کو اپنی من پسند کا کھانا بنا کر کھلا دے گا. کہاں یہ مشورہ تمہارا بالکل ٹھیک ہے، جاؤ لے کے آؤ. وہ اس زمانے میں جو چلتا تھا ہمیانی وغیرہ بیلٹ جو ہوتی تھی، انہوں نے قیمت نکالی اور گننے لگیں اور سیدھے دروازے پہ جاتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے نہیں پہلے ادھر آؤ، ادھر لاؤ قیمت دیکھیں. پھر سوچنے لگے مچھلی اتنے کی ہوگی، تیل اتنے کا ہوگا، مسالہ اتنے کا ہوگا، آٹا اتنے کا ہوگا. سب جوڑنے لگے کہ ہاں ٹھیک. کہاں تم ٹھیک، کچھ زیادہ ہی دے رہی ہو، کم نہیں دے رہی ہو، لے جاؤ دے دو. اب ان کی بیوی دروازے تک پہنچتی ہے. اب جو منظر دکھانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے. جیسی دروازے تک پہنچتی ہے قیمت دینے کے لیے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بیوی ادھر آؤ، قیمت لے کر ادھر آؤ. کہتی کیا ہوا؟ قیمت لاؤ. قیمت دے دی، قیمت بھی دسترخوان پر رکھ دی. پھر مچھلی بھی اور پراٹھا بھی اور اس کی قیمت بھی، یہ دونوں دسترخوان پر رکھ کر کہا جاؤ یہ سارا کا سارا اس سائل کو دے دو. ہم لوگوں کی بیویاں ہوتی کہتی سٹیا گیا یہ بڈھا یا یہ مولوی. ان کی بیوی کہتی یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے کہا قیمت دے دو، میں قیمت دینے جا رہی ہوں. میں نے جو کہا پہلے وہ کرو، تمہارے سوال کا بھی جواب دوں گا، پہلے وہ دے دو. اس کو دیر ہو رہی ہے. دے کے آ گئی مچھلی بھی، پراٹھا بھی، قیمت بھی. ہاں حضرت اب بتائیے. مچھلی دے رہے تھے، میں نے کہا قیمت دے دو، میں قیمت دینے گئی. قیمت تک بات صحیح تھی، مچھلی تو میں نے آپ کے لیے بنائی تھی. پھر آپ نے مچھلی بھی دے دی اور قیمت بھی دے دی. ایمان کا اثر دیکھیے. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں عبداللہ ابن عمر، فرمایا میری بیوی جب تم قیمت دینے جا رہی تھیں تو میں سوچ رہا تھا آئے عبداللہ تجھے مچھلی زیادہ پسند ہے یا قیمت زیادہ پسند ہے. تو میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا، مجھے قیمت زیادہ پسند ہے یا مچھلی زیادہ پسند ہے. میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہا تھا. میرے ذہن میں قرآن کی آیت آ گئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو، اس وقت تک تم ثواب نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اس چیز کو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مچھلی مجھے زیادہ پسند ہے یا قیمت، اس لیے میں نے دونوں کی دونوں چیزیں میں نے دے دی. آئے اللہ اب تو اچھی طریقے سے فیصلہ کر، مچھلی مجھے زیادہ پسند ہے یا قیمت، جو بھی ہو میں نے وہ محبوب چیز میں نے اس سائل کو دے دی تاکہ مجھے نیکی مل جائے. میرے بھائیوں اس کو کہتے ایمان کے اثرات ان کی زندگی پر مرتب ہوئے. یہ تھا عمل صالح. انہوں نے قیمت بھی دے دی اور مچھلی بھی دے دی. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. اچھا ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا اب ہم کتنے % مسلمان لگ رہے ہیں؟ ہم لوگ تو کچھ کہنے کے حقدار ہی نہیں ہیں، لیکن سوچنے کے لائق تو ہیں کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں. ان واقعات کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں؟
ان واقعات کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فوراً کیا کہا؟ مچھلی بھی دے دو اور قیمت بھی دے دو۔ ذرا اندازہ لگائیے وہ کون سے ایمان کے اثرات تھے جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتے تھے۔ وہ کیا تھا جذبہ؟ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے وہ ایک عورت، اور آتے ہی سیدھے کہتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر حد جاری کر دیجئے، انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ۔ اے اللہ کے نبی، میرے اوپر حد جاری کر دیجئے، میں حد کو پہنچ چکی ہوں، یعنی مجھے پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دیجئے۔ کیا ہوا؟ میں نے پہاڑ کی ایک دامن میں مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہوش میں بول رہی ہو؟ صحابہ سے کہا، اس کے منہ کو سونگھ کے دیکھو کہیں شراب کی بو تو نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کے رسول۔ کہا ہوش و حواس میں؟ کہاں ہے اللہ کے نبی؟ اقرار کر رہی ہو؟ ہاں اے اللہ کے نبی۔ اوفو، آپ یہ بھی پوچھ سکتے تھے مجرم کون ہے، لیکن آپ نے مجرم کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی۔ تم خود اللہ سے ڈر کر میرے پاس آئی ہو، اقرار کر رہی ہو، تمہیں سزا ملے گی، لیکن یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ زنا کس نے کیا۔ کیوں؟ کسی کا معاملہ چھپا ہے تو چھپا رہنے دو، ظاہر نہیں ہے تو مت کرو۔ ہو سکتا ہے اس کو تنہائیوں میں توبہ کرنے کا موقع مل جائے اور اس کا رب اس کو معاف کر دے، لیکن تم خود آئی ہو، ہم نہیں گئے تمہارے پاس پوچھنے کے لیے، چار گواہ بھی نہیں مانگے، کیونکہ تم نے خود اپنے جرم کا اقرار کیا ہے۔ چاہتی کیا ہو؟ قد اصبت الحد یا رسول اللہ۔ کسی کی عزت اور آبرو کو اچھالنا ہمارے نزدیک بہت آسان ہو سکتا ہے، بہت آسان۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا، امیر المومنین ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کیا؟ اکیلے میں پوچھنا ہے، تنہا ہو گئے، بولو۔ کہا امیر المومنین، میری بیٹی جب چھوٹی تھی، نابالغ تھی، تو میرے ساتھ وہ بھی اسلام لے آئی تھی۔ آج میری بیٹی 18-20 سال کی ہو چکی ہے، میری بیٹی اب بالغ ہو چکی ہے۔ اسلام لائی تھی تو وہ نابالغ تھی، چھوٹی تھی، ہمارے ساتھ اسلام لائی، لیکن اب وہ بالغ ہو چکی ہے۔ کہا بہت اچھی بات ہے، پوچھنا کیا ہے؟ کہا پوچھنا یہ امیر المومنین، بالغ ہو جانے کے بعد میری بیٹی سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، زنا کر بیٹھی۔ ایک بار میں گھر میں گھسا تو دیکھا اس کے ہاتھ میں چھری ہے، وہ اپنی ران پہ مار رہی تھی، اپنے ہاتھ پہ مار چکی تھی، اپنے سینے پہ وہ چھری مار چکی تھی، اب وہ اپنے پیٹ پہ چھری مارنے ہی والی تھی کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، خودکشی کرنے پر آمادہ تھی۔ میں نے کہا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ وہ رک نہیں پائی اور اس نے مجھے اپنی سچائی بتا دی کہ آج مجھ سے ایسا ایسا ہو گیا۔ امیر المومنین، اس دن سے اب تک میری بیٹی سوائے مصلی کے اور نماز کے کچھ نہیں جانتی۔ مصلی بچھایا، نماز پڑھی، توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار۔ تھوڑا بہت 2-4 لقمہ کھایا، پھر مصلی پہ، پھر توبہ اور استغفار۔ میں باپ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، اس کے آنکھوں سے اتنے آنسو گرے ہیں، مجھے امید ہے کہ میرے رب نے میری بیٹی کے آنکھوں کے آنسوؤں سے اس سیاہی کو دھل دیا ہوگا، مجھے امید ہے۔ کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا میں صرف اتنا جاننے کے لیے آیا ہوں کہ اب میری بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے، شادی کا پیغام آ رہا ہے، لڑکا بہت نیک ہے اور دیندار ہے، میں اس دیندار لڑکے کو کھونا نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں۔ امیر المومنین نے کہا تو اس میں میری مرضی کی، مجھ سے اجازت کیوں لے رہے ہو؟ کہا اجازت نہیں لے رہا ہوں، صرف مسئلہ معلوم کرنے آیا ہوں۔ مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ اس لڑکے کو میں اپنی بیٹی کی سچائی بتاؤں یا نہ بتاؤں۔
اگر میں نے کہہ دیا کہ میری بیٹی سے ایک بار زنا ہو گیا، دیندار لڑکا ہے، اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے پھر۔ اور اگر نہیں بتایا اور چپکے سے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اگر کر دیا تو ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال نہ کر لے کہ تو نے اپنی بیٹی کا عیب کیوں چھپایا اور اس لڑکے کو، نوجوان کو دھوکہ کیوں دیا، اس پر میرا مواخذہ نہ ہو جائے، اس پر میری پکڑ نہ ہو جائے، میں کیا کروں امیر المومنین، مجھے بتائیے، میں بڑے دبدھا میں پھنسا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دیجیے۔ حضرت عمر فاروق نے پہلے تو کوڑا نکالا اور کہا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں 10 کوڑے لگاؤں۔ جب یہ بات تیری بیٹی اور تیرے درمیان تھی تو نے مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پھر بتایا کیوں، مجھ سے بھی شیئر کیوں کیا؟ لیکن چونکہ تجھے مسئلہ معلوم کرنا تھا اس لیے تم آئے ہو۔ یہ بات امیر المومنین کے دل تک رہے گی۔ میرے دل میں ایک قبر ہے، گڈھا ہے، اس قسم کی باتیں میں وہیں دفن کر دیتا ہوں۔ اب مسئلے کا جواب سنو۔ چپکے سے، خاموشی کے ساتھ اس دیندار اور نیک لڑکے کو بتائے بغیر تم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ خبردار اگر تم نے اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بھی اس لڑکے کو بتایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے وہ اللہ کے دربار میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ مجھے امید ہے تیری بیٹی کے آنکھوں کے آنسوؤں سے اللہ نے سیاہی کو دھل دیا ہوگا۔ جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا تو کون ہوتا اس کو ظاہر کرنے والا؟ عزتوں کو اچھالنے والوں، ایک دوسرے کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والوں، اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمیں بھی رسوا کیا جائے گا، ہمیں بھی ذلیل کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر تم نے پردہ ڈالا ہوگا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، تو اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ جب ہم دنیا میں کسی کے عیب پہ پردہ نہیں ڈالیں گے تو اللہ بھی قیامت کے دن ہمارے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالے گا۔ اگر ہم دنیا میں کسی کو رسوا، کسی کو ذلیل کر رہے ہیں تو قیامت کے دن کے لیے ہم اور آپ بھی تیار رہیں کہ ہمیں بھی ساری انسانیت کے سامنے ہمیں رسوا کیا جائے گا، اور اس دن کی ذلت اس ذلت سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگی، کہیں زیادہ خطرناک ہوگی۔ بات کٹ گئی، دوسری طرف چلی گئی۔ کیا کہا؟ وہ واقعہ جو میں بتا رہا تھا اس عورت کا کہ اللہ کے رسول میں جرم کا اقرار کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا جاؤ اور اس کو سنسار کر دو۔ اس کو لے جایا جانے لگا، لیکن کسی صحابی نے تیز کھینچ دیا، وہ گر گئی۔ کہتی ہے دھیرے سے، آہستہ مجھے لے چلو، میرے پیٹ میں حمل ہے۔ کہا کہ اسی زنا کی پیداوار؟ کہتی ہے جی۔ اللہ کے رسول کے پاس صحابہ پھر آ گئے، کہا اللہ کے نبی یہ تو کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں حمل ہے۔ آپ نے کہا کہ تیرے پیٹ میں حمل ہے؟ کہاں؟ کہا اسی زنا کی پیداوار ہے۔ اللہ کے رسول میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس کو میں جنم دوں، کیونکہ پیدا اگر ہو گیا تو باپ کا نام کس کو دے گا؟ میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ وہ حمل بھی ختم ہو جائے۔ نبی اکرم نے فرمایا نہیں، قصور تیرا ہے، غلطی تیری ہے، تیرے پیٹ میں پلنے والے اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اس سے بڑی انسانیت کا درس دنیا کے کسی مذہب میں ملے گا؟ ناجائز بچہ، نبی جاننا بھی نہیں چاہتے کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کو اس کے باپ کا نام نصیب نہیں ہوگا، اس کے خطرات کو بھی سمجھ رہے ہیں اللہ کے رسول۔ اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد بڑا ہو کر اس بچے کے سامنے کتنے چیلنج ہوں گے، اس کو بھی سمجھ رہے ہیں اللہ کے رسول۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ جس طرح تمہیں نماز پڑھنے اور روزہ رکھ کر اپنی جنت بنانے کا حق ہے، اس بچے کو بھی حق ہے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ آنے دو اس کو دنیا میں، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ پوسٹ پون کر دیا، کسٹڈی میں نہیں دیا کہ بھاگ جائے گی، ہماری عدالت سے بھاگ گئی، اللہ کی عدالت سے کہاں بھاگے گی؟
9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو آئی، اللہ کے رسول نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، جاؤ اب لے جاؤ اس کو سنسار کرنے کے لیے۔ بچہ رونے لگا، کہنے لگی اللہ کے رسول کیا آخری مرتبہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہوں؟ دے دیا اس کو، اس نے چہرہ گھمایا اور اپنے بچے کو اپنے پستان سے لگا لیا۔ دودھ پلانے کے بعد چہرہ گھما کر اپنے بچے کو نبی اکرم کے ہاتھ سپرد کر رہی ہے۔ اس بچے کے ہونٹوں میں ماں کا دودھ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس بچے کے ہونٹوں پہ لگے ہوئے دودھ کو دیکھا، قتل ہونے کے لیے، سنسار ہونے کے لیے جانے والی اس عورت پہ نظر ڈالی، چیختے عورت ادھر آؤ۔ کیا ہوا اللہ کے رسول؟ ابھی تجھے سنسار نہیں کیا جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا محمد اتنا بے رحم نہیں ہے، اس بچے کی غذا تیرے پستان میں ابھی موجود ہے، اس کا حق مار کر اور تجھے قتل کرنے کا حکم دے دے۔ نہیں، جب تک یہ بچہ تیرا دودھ نہ چھوڑ دے اور روٹی نہ کھانے لگے تب تک تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر ملتوی ہو گئی، جلدی سے روٹی کھانا سکھلا دیا، لے کے آئی۔ اللہ کے رسول دیکھیے روٹی کھا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا خاتون اب ہمارے پاس اور کوئی بہانہ بھی نہیں، شریعت محمدی کے پاس اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے قانون میں جتنی ڈھیل میں دے سکتا تھا اتنا دیا، اب تیرے لیے گنجائش کا کوئی راستہ میری عدالت میں بھی نہیں ہے۔ لو اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ ایک صحابی نے اس کے بچے کو اپنی گود میں لے لیا، اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ جانے لگی، سینے کے برابر اس کو زمین پر گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے پتھروں کی بارش کر دی۔ پہلا پتھر خالد ابن ولید نے مارا، سر پھٹتا ہے، پہلے پتھر سے ہی سر پھٹا اور خون کا فوارہ نکلا اور خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ خون کی چھینٹیں آ گئیں۔ خالد ابن ولید کی زبان سے نازیبہ جملے نکل گئے، بدکار عورت، بد چلن عورت، تیرے خون کے چھینٹوں نے میرے کپڑے خراب کر دیے۔ عورت تو دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول نے خالد ابن ولید سے 3 دن بات نہیں کی۔ کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہم سے بات نہیں کریں گے تو میری تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ بات کیا ہے؟ فرمایا تم نے اس عورت کو گالی دی۔ کہا اللہ کے رسول اس کے خون کے چھینٹوں نے میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیا تھا، وہ بدچلن عورت تھی اس لیے میرے زبان سے جملے نکل گئے۔ کہا خالد اپنی زبان کو لگام دو، خبردار اس عورت کے بارے میں بدچلن کا جملہ نکالا۔ وہ عادتاً بدچلن نہیں تھی، اس کا شوہر نہیں تھا، اس لیے جوانی کو کنٹرول نہیں کر سکی اور گناہ کر بیٹھی، لیکن اس کا پیشہ نہیں تھا جرم کرنے کا۔ لیکن اس جرم کے بعد اس نے اللہ کی عدالت میں سزا بھگتنے کے بعد ایسی سچی توبہ کری ہے، ایسی سچی توبہ کی ہے کہ آئے خالد اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہ گاروں پر ڈال دیا جائے، اور ایسے گناہ گار جو جہنم میں داخل ہونے کے بالکل دروازے پر ہو جہنم کے، اگر ان کے سروں پر اس عورت کی توبہ کو ڈال دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے اس مدینے کے 70 گناہ گار بھی بخش دیے جائیں گے اور ان کی بھی مغفرت کر دی جائے گی، وہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ یہ کون سا ایمان تھا؟ یہ کون سا عمل صالح تھا؟ یہ کون سا جذبہ تھا؟ کون سا خوف تھا؟ کون سا ڈر تھا جو اس بات سے دور کہ اللہ کے رسول کیا سوچیں گے، صحابہ کیا سوچیں گے، میرے انتقال کے بعد کیا چرچے ہوں گے، اس سے دور، اس سے قطع تعلق اللہ کے نبی سے کہہ رہی ہے انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھے سنسار کر دو۔ یہ کون سا ایمان تھا؟ کون سے ایمان کے اثرات تھے جو اس عورت کی زندگی پر مرتب ہوئے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہاں تو اگر ہم کسی کو نوازے بھی چند درہم و دینار سے تو اس کی بھی ہم فوٹو کھنچواتے ہیں، اس کو بھی سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، اس کو بھی ہم واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں واہ واہی ملے۔ اگر کسی کو ابھارنا ہے تو ایک الگ بات ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ دلوں کے حالات کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر اکسانا ہے کسی کو کہ دیکھو یہ لوگ اتنی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اتنا صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے، اگر یہ نیت ہے تو ٹھیک،
لیکن یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے بہت بڑا سخی کہیں، بہت بڑا داتا کہیں، دینے والا کہیں، تو یاد رکھنا سب کچھ دینے کے بعد بھی آپ نے کچھ نہیں دیا، بیکار ہے۔ ہمیں اپنی زندگی پر نظر ڈالنا چاہیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 8:30 بج گئے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، تھوڑا سا وقت مجھے اور دے دیجیے۔ وتواصوا بالحق، حق بات ہمیشہ، کوئی کمپرومائز نہیں، حق بات میں کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں۔ ذاتیات کا معاملہ ہے، سمجھوتا کر لو۔ نبی صلح حدیبیہ لکھو، بہت سی باتیں کہی گئیں، میرے آدمی آئیں گے آپ کو واپس کرنا پڑے گا، آپ کا آدمی آئے گا میں واپس نہیں کروں گا، ساری شرطیں منظور۔ میرے آدمی تلوار لے کے گھومیں گے، آپ کے آدمی کو تلوار نہیں لینے دیا جائے گا، ٹھیک، یہ بھی منظور۔ اس سال تمہیں نہ عمرہ کرنے دیا جائے گا نہ حج، جاؤ آئندہ سال آ سکتے ہو، یہ بھی منظور۔ آئندہ سال آؤ گے تو 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت، یہ بھی منظور۔ اتنا دب کر سمجھوتا۔ اور لاسٹ میں کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، کہا یہ رسول اللہ کاٹو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، رسول اللہ کاٹو، کہا یہ کیا بات رہی؟ کہا ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں۔ کہا محمد رسول اللہ میں رسول اللہ کاٹو، نہیں کاٹتے ہو تو سمجھوتا کینسل۔ آپ نے حضرت علی سے کہا اے علی چلو کاٹ دو، لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں لفظ رسول اللہ اپنے ہاتھ سے کاٹ سکوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، میں خود کاٹ دیتا ہوں۔ حضرت علی نے اشارہ کیا، پھر اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ کاٹ دیا۔ میں نے بتانے کا مقصد یہ ہے میرا کہ سمجھوتا ہوا، ذاتیات کا معاملہ آیا آپ نے سمجھوتا کر لیا، لیکن یہی کافروں نے جب کہا کہ اے اللہ کے رسول چلیے سمجھوتا کر لیتے ہیں، 6 مہینے آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں، 6 مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتا ہوں، 6 مہینے آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیں، 6 مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور حق کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ لا اعبد ما تعبدون، میں جن کی عبادت کرتا ہوں تم ان کی عبادت نہیں کرتے، اور میں کر بھی نہیں سکتا جن کی تم کر رہے ہو، اور تم بھی نہیں کر سکتے جس کی میں کر رہا ہوں، اس لیے فیصلہ سنو۔ 2 ٹوک کہا، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ حق کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں، اور حق بات کہو گے تو پریشانیاں تو آئیں گی ہی۔ اگر صبر کرنے کا کلیجہ ہے آپ کے اندر تو برداشت کرو، نہیں تو نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا، اور جب بادشاہ کو کسی غریب آدمی کی بیوی پسند آ گئی تو کہا کیا طریقہ ہے یہ مجھے حاصل کرنا ہے؟ سارے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا زبردستی طلاق دلوا لو، تلوار رکھ دو اس کے اوپر، طلاق دے دے گا، عدت گزارے گی، آپ نکاح کر لینا۔ اور سارے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا، بادشاہ کے گنڈوں نے تلوار رکھ کر اس غریب آدمی کو مجبور کر دیا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، عدت گزاری، بادشاہ نے اس سے شادی کر لی۔ امام مالک کو جب یہ خبر پہنچی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کے سامنے ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور کیا کہا کہ سنا ہے، اللہ کرے کہ یہ غلط ہو کہ بادشاہ نے ایک غریب آدمی کی بیوی کے شوہر پر، غریب آدمی پر تلوار کے ذریعے اس کو مجبور کیا ہے طلاق دینے پر۔ اگر یہ سچ ہے تو سن لو، جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ امام مالک کو گرفتار کر لیا گیا، کوڑے برسائے گئے، اتنا مارا کہ ہاتھ اٹھنے کے لائق نہیں رہے۔ اس لیے دیکھ لیجیے آج بھی بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، امام مالک کے مجبوری میں ہاتھ نہیں اٹھے تھے،
کیونکہ بادشاہ نے اتنے کوڑے مارے تھے. آج دیکھ لیجئے ان کے عقیدت مند ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. پھر ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں, اونٹ کے اوپر ان کو اوندھے منہ لٹایا گیا اور پورے مدینے میں چکر لگایا گیا. دیکھ لو بادشاہ کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے آج ان کا کیا حال ہوا. جو بھی بادشاہ کے خلاف جائے گا اس کو یہی سزا ملے گی. امام مالک اس سزا کو پاتے پاتے بھی اونٹ کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں اوندھے منہ, اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے بادشاہ کا چمچا. بادشاہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے مجھے یہ سزا نہیں ملی, حدیث رسول سنانے کی وجہ سے, محمد رسول اللہ کا فرمان سنانے کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے. لوگوں سنو, اس سزا کو پانے کے بعد, ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں پڑنے کے بعد, اوندھے منہ اونٹ پر لٹکنے کے بعد بھی میں حدیث رسول سناؤں گا. ان الطلاق المکرہ لیس بشیء, زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی ہے. بادشاہ زناکاری کر رہا ہے, حرام کام کر رہا ہے بادشاہ, اس کے باوجود انہوں نے حق بات کہی اور جو پریشانیاں ان کو ملی اس پر انہوں نے صبر کیا. حضرت سمیہ کا واقعہ ہمارے اور آپ کے سامنے رہنا چاہیے. دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے. اے سمیہ, سنا ہے کہ تو محمد کے رب پر ایمان لے آئی. کہا جب سنی لیا تو چھپانا کیسا, ہاں لے آئی. چھوڑ دے, کہا نہیں چھوڑ سکتی. برہنہ کر دیا, ننگا کر دیا. عمار بیٹا سامنے کھڑا ہے, یاسر شوہر سامنے کھڑا ہے. تیز دھار نیزہ لایا گیا, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرمگاہ میں اس نیزے کو داخل کر دیا گیا. اس طرف سے ڈالا گیا اور اس طرف پار کر دیا گیا. ہاتھ بندھے تھے, نظر آسمان پہ ڈالتی ہے اور جملے کیا ادا ہوتے ہیں, ثبت قدمی علی دینک یا ربی, اے میرے رب اس حال میں میرے قدم کو اپنے دین پر ثابت رکھنا. اس نے یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے بچا لے, اے اللہ میری مدد فرما, اے اللہ میری جان نہ جائے, یہ نہیں کہا اس نے, بھیک نہیں. اس نے کیا کہا, یا ربی ثبت قدمی علی دینک, اے اللہ کہیں اس کی دی ہوئی سزا مجھ سے میرا دین نہ چھین بیٹھے, آخری وقت میں کہیں میرے حوصلے پست نہ کر دے. اے اللہ جاتے جاتے, مرتے مرتے, شہید ہوتے ہوتے اللہ مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. حق بھی بولی, صبر بھی کر رہی ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں کوئی مارے اور ہم پٹتے رہیں, صبر ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ اور چٹان بن کے کھڑے ہو جانا. صبورہ پہاڑ ہے عرب کے اندر ایک, اس پہاڑ کو اللہ کے نبی نے کہا تھا حاضی صبورہ, یہ صبورہ پہاڑ ہے. کیوں؟ ہر پہاڑ آندھیوں میں اس کی کچھ کنکریاں اور پتھر گر جایا کرتے تھے, لیکن بڑی سے بڑی آندھی اور بڑے سے بڑے طوفان صبورہ پہاڑ کا کوئی پتھر کوئی کنکر اس ٹس سے مس نہیں ہونے دیتے تھے. وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا تھا. اللہ کے نبی نے کہا یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا, چاہے کتنی آندھیاں آئیں, چاہے کتنا طوفان آئے, لیکن اس پہاڑ کا کچھ نہیں. یہ صبورہ پہاڑ ہے, اسی صبورہ سے بنا ہے صبر. کتنی مصیبتیں, کتنی پریشانیاں, کتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں, لیکن ہمیں ہماری توحید سے ٹس سے مس نہ کریں, ہمیں ہمارے دین سے ٹس سے مس نہ کریں. اس کا نام ہے صبر. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ جو مارے اور ہم پٹتے رہے صبر ہو گیا. تو مجبوری ہے, آج پٹو گے نہیں تو اور کیا کرو گے. مجبوری میں پٹ رہے ہیں ہم, مجبوری میں. میرے بھائیوں, کہا کہ ایسے نہیں مانے گی یہ. اندام نہانی میں نیزا کا 2 اونٹ لاؤ. ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا, ایک اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا. ایک پیر سمیہ کا اس اونٹ سے باندھا, دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھا. ابن سعد نے طبقات میں نقل کیا ہے, ابو جہل نے کہا سمیہ دیکھ, ایک پیر اس اونٹ سے بندھا, دوسرا پیر اس اونٹ سے بندھا, کوڑا مارنے کی دیر ہے, دونوں اونٹ مختلف سمتوں میں بھاگیں گے اور تو بیچ سے چیر دی جائے گی, 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے. عمار کے آنکھوں میں آنسو آنے لگے, یاسر کے آنکھوں میں یہاں آنسو آنے لگے. سمیہ چیخ کر کہتی ہے کہ میرے بیٹے اور آئے میرے شوہر, تمہیں روتے ہوئے دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگا. اے میرے بیٹے, اے میرے شوہر, تم لوگ مرد ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ ہلکی سزا دی جا رہی ہو اور میرے بعد
تمہیں مجھ سے بھی زیادہ سخت سزا دی جائے، اس لیے کہ تم مرد ہو، مرد کو اس کی حیثیت سے بڑی سزا ملنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ تم کو مجھ سے بھی بڑی سزا ملے، لیکن میرے بیٹو اللہ کی قسم مجھے جنت کی خوشبو سو میری ناک تک آ رہی ہے، میرے بیٹو میرے نقش قدم پہ چلے جانا، میں جنت کے دروازے پر تم دونوں کا انتظار کروں گی۔ ابو جہل نے سوچا میں تو اس کو سزا دے کر ان دونوں کو ڈرا رہا ہوں اور اس نے تو ان کو ہی مضبوط کر دیا۔ کہا سمیہ اب مجھے ان اونٹوں کو بھگانا ہی پڑ رہا ہے، اور سمیہ کہتی ابو جہل یہ کوڑا زمین پہ پڑا ہے، رب کعبہ کی قسم اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں یہ کوڑا اٹھا کر تیرے ہاتھ میں دے دیتی، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی ہی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ ابو جہل کو غصہ آیا، اونٹوں کو کوڑا مارا، دونوں اونٹ بھاگے، سمیہ 20 سے 2 ٹکڑے ہو گئی، لیکن چہرہ صحیح سلامت بچ گیا۔ ابو جہل سمیہ کے چہرے کو دیکھتا ہے، پتھر اٹھا کر اپنے سر پہ مارتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہ دیکھو مسکرا رہی ہے، مرتے وقت بھی مجھے چڑھا رہی ہے، آخری وقت میں بھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ ابو جہل سمیہ جیت گئی تو ہار گیا، وہ جیت گئی تو ہار گیا۔ ابو جہل تو نے سب کچھ چھینا، لیکن مرتے وقت سمیہ کے چہرے کی مسکراہٹ تو نہیں چھین سکا۔ میرے بھائیوں یہ دردناک منظر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ممبر پر کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا اس کے الفاظ دیکھیے۔ آپ نے کہا ابو بکر فی الجنہ، اے ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عمر فی الجنہ، اے عمر تم اکیلے جنت کے اندر جاؤ گے، عثمان تم اکیلے جنت کے اندر جاؤ گے، علی تم اکیلے جنت کے اندر جاؤ گے۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، تم نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کا اور اپنی بیٹی اپنی بیوی کا یہ منظر دیکھا ہے، صبر کرو تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت کے اندر جائے گا۔ فإن موعدکم الجنہ، اللہ وعدہ کرتا ہے تمہیں جنت دینے کا، تمہارا پورا کا پورا خاندان ایک ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حق بات کہو گے تو پریشانیاں آئیں گی، اور پریشانیاں آئیں گی تو صبر کرنا سیکھو۔ میرے بھائیوں حق بات کہتے ہوئے سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں، اور پریشانیاں جب آئیں تو اس پہ صبر کرو، اس پر بھی ثواب ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ یہ ہم چند تھوڑی دیر جو بھی ہم بولے، پونے 2 گھنٹہ آپ کے سامنے، 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹہ یہ خطاب رہا میرا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے، ایمان پیدا فرما دے، عمل صالح کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حق بات کہنے کی جرأت اور بہادری ہمارے اندر پیدا فرما، حق بات کہتے ہوئے کسی سے سمجھوتا نہ کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بار الہ حق بات کہتے ہوئے جو پریشانیاں آئیں ہمیں اللہ ان پر صبر کرنے کی توفیق بھی تو عطا فرما، اور ہمت بھی تو ہمیں عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔